قرآن کریم کے 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری آیتیں نازل فرمائیں، ان میں تفصیلی قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ نقل کیا۔ یہ قصہ بہت ساری جگہوں میں قرآن کریم میں آیا ہے، اور 8ویں پارے میں بھی تھوڑی تفصیل سے آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کس طریقے سے ان کو پیدا کیا گیا، اور پھر وہ جنت میں رہے۔ وہاں پہ ابلیس کو کہا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تاکہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل، یعنی انسانی نسل کی عظمت اور انسانی نسل کی برتری معلوم ہو جائے فرشتوں کو بھی کہ انسان کو اللہ بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم کو، یعنی اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جس مخلوق کو پسند کرتے ہیں وہ انسان ہیں، وہ بنی آدم ہیں۔ تو اس عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب وہ ابلیس کے اندر وہ دشمنی اور وہ کڑھن تھی کہ مجھ جیسے بڑے کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اسے آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا گیا تو ابلیس وہاں پر کسی طریقے سے یہ کوشش میں لگا رہا کہ میں کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دوں۔ اب قصہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ جنت کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں، لیکن فلاں درخت، ایک متعینہ درخت، اب وہ کون سا درخت ہے؟ بعض روایتوں میں انگور کا، بعض روایتوں میں گندم یعنی گیہوں کا بتایا گیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں بس قرآن کریم نے درخت کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جائیے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 19، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں رہیے آپ اور آپ کی اہلیہ اور جو چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ لیکن شیطان نے کسی طریقے سے بہلا پسلا کے آدم علیہ السلام کو یہ بات بتلائی کہ اصل میں آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روک دیا گیا تھا کہ آپ ابھی شروعات میں جنت میں آئے تھے، تو آپ کا جسم یعنی آپ کی باڈی اس درخت کے پھل کو افورڈ نہیں کر سکتی، اور کیونکہ آپ یہاں کے انوائرمنٹ میں سیٹ نہیں ہوئے تھے، اب آپ چونکہ سیٹ ہو گئے تو لہٰذا آپ کے لیے کھانا کوئی اب منع نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس نے بہلا کے پھسلا کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت کے کھانے پر مجبور کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اس سے کھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ قصہ ہوا کہ ہم انسان جنت سے نکل کے یہاں آئے۔ اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی آدم علیہ السلام کا دوش نہیں ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ انسان کو آزمائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے تقدیر کا یہ فیصلہ لکھ دیا تھا کہ بنی آدم پیدا ہوں گے، وہ دنیا میں آئیں گے، وہ یہاں رہیں گے، خیر و شر کا امتحان ہوگا، وہ اس کے درمیان میں اپنی آزمائش میں رہیں گے، یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی تھی، تو یہ مقدر تھا، بس اسے مقدر سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس تمام قصے سے ایک بات قرآن کریم نے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، قرآن کریم نے ایک بات سمجھائی ہے کہ یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہے، یہ شیطان کی دھوکے بازی سے، شیطان کی دشمنی سے بنی آدم کو قرآن کریم نے کہا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یعنی پورے بنی آدم کا دشمن ہے۔ اس شیطان کی دشمنی کا اندازہ ہو، اللہ نے اس لیے یہ نصیحت اور یہ قصہ نقل کیا ہے۔ شیطان نے اس وقت کہا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے شیطان پر اللہ غصہ ہوئے، تو اس نے کہا تھا کہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ہر جہت سے، ہر طریقے سے، ہر کوشش کر کے میں آدم کی نسل کو، انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، حق کے راستے سے پھرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ شیطان نے اس وقت میں یہ وعدہ کیا تھا اور وہ اس میں لگا ہوا ہے،
اسی لیے اللہ نے متنبع کیا، الرٹ کیا یہ قصہ بتا کر کے کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے نقل کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کی دشمنی کو سمجھو اور تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی دشمنی میں وسوسے ڈال کر کے، گناہوں کے موقع فراہم کر کے اور طرح طرح کی خواہشات کے ذریعے سے نافرمانیاں کروا کے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اس پورے قصے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ شیطان کی شیطانیت سے اور شیطان کے کارندوں سے اور شیطانی وساوس سے اور شیطان کے ذریعے سے جتنے بھی ہتھ کنڈے یہاں پر گناہ کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب کو بچنا ہے، ان سے ہم سب کو احتراز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔